بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکامل وهو القدرة الميسرة للأداء عطف على قوله مطلق وهذا هو القسم الثاني ويسمى هذا ميسرة لأنه جعل الأداء يسيرا سهلا على المكلف لا بمعنى أنه قد كان قبل ذلك عسيرا ثم يسره الله تعالى بعد ذلك بل بمعنى أنه أوجب من الابتداء بطريق اليسر والسهولة كما يقال ضيق فمركية أي اجعله ضيقا من الابتداء لا أنه كان واسعا ثم يضيقه وهذه القدرة شرط في أكثر العبادات المالية دون البدنية۔ اور کامل اور یہ قدرت میسرہ للأدا کا نام ہے۔ یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے قول مطلق پر معطوف ہے اور یہی دوسری قسم ہے، اور اس کا نام میسرہ اس لیے رکھا گیا کہ اس نے مکلف پر ادا کو آسان اور سہل کر دیا ہے۔ یہ معنی نہیں کہ مامور بھی اس سے پہلے دشوار تھا پھر اس کے بعد اس کو اللہ نے آسان کر دیا ہے، بلکہ یہ معنی ہے کہ اس نے ابتدا ہی سے آسانی اور سہولت کے ساتھ واجب کیا ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ کنویں کا منہ تنگ رکھ، کنویں کا منہ تنگ رکھ، یعنی اس کو ابتدا ہی سے تنگ بنا، نہ یہ کہ وہ کشادہ تھا پھر اس کو تنگ کرے گا۔ اور یہ قدرت اکثر عبادات مالیہ میں شرط ہے، نہ کہ عبادات بدنیہ میں۔ اس عبارت میں قدرت کی دوسری قسم یعنی قدرت کاملہ کا بیان ہے۔ اس قدرت کا دوسرا نام قدرت میسرہ ہے، اور اس کا نام قدرت میسرہ اس لیے رکھا گیا کہ اس قدرت نے مکلف پر مامور بھی کا ادا کرنا آسان اور سہل کر دیا ہے۔ میسرہ کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اس سے پہلے مامور بھی دشوار تھا پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے اسے آسان کر دیا، بلکہ یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو ابتدا ہی سے آسانی اور سہولت کے ساتھ واجب کیا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کہے ضیق فمرکیہ، یعنی کنویں کا منہ تنگ رکھو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کنویں کا منہ پہلے کشادہ اور چوڑا تھا پھر اس کو تنگ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا ہی سے کنویں کا منہ تنگ رکھو۔ صاحب نور الانوار ملا جیون رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں قدرت میسرہ اکثر عبادات مالیہ کے لیے شرط ہے، جیسے زکوٰۃ اور عشر۔ عبادات بدنیہ کے لیے تو قطعاً شرط نہیں ہے، اور بعض عبادات مالیہ کے لیے بھی شرط نہیں ہے، جیسے صدقۃ الفطر کہ وہ قدرت ممکنہ سے ثابت ہو جاتا ہے، اور وجوب صدقۃ الفطر کے لیے قدرت میسرہ شرط نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ اکثر عبادات مالیہ کے لیے قدرت میسرہ کیوں شرط ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مال چونکہ انسان کا محبوب ہوتا ہے، اس لیے مالی عبادات کا ادا کرنا نفس پر بہت شاق ہوتا ہے،
چنانچہ عوام میں مشہور ہے چمڑی چلی جائے مگر دمڑی نہ جائے، یعنی انسان جان دینا گوارا کر لیتا ہے مگر مال دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ جب عبادات مالیہ کا ادا کرنا نفس پر شاق ہوتا ہے تو اس کی کلفت اور مشقت کو دور کرنے کے لیے قدرت میسرہ کو شرط قرار دیا گیا۔ وَدَوَامُ هَذِهِ الْقُدْرَةِ شَرْطٌ لِدَوَامِ الْوَاجِبِ أي ما دامت هذه القدرة باقية يبقى الواجب وإذا انتفى القدرة انتفى الواجب لأن الواجب كان ثابتا باليسر فإن بقي بدون القدرة يتبدل اليسر إلى العسر الصرف۔ اور اس قدرت کا دوام واجب کے دوام کے لیے شرط ہے، یعنی جب تک یہ قدرت باقی رہے گی واجب باقی رہے گا، اور جب قدرت منتفی ہو جائے گی تو واجب بھی منتفی ہو جائے گا، کیونکہ واجب یسر کے ساتھ ثابت تھا، بس اگر واجب قدرت کے بغیر باقی رہ جائے تو یسر عسر محض سے بدل جائے گا۔ عزیز طلبہ کرام، صاحب المنار نے کہا کہ قدرت میسرہ کا دوام واجب کے دوام کے لیے شرط ہے، یعنی جب تک قدرت میسرہ باقی رہے گی واجب بھی باقی رہے گا، اور جب قدرت میسرہ ختم ہو جائے گی تو واجب بھی منتفی ہو جائے گا۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ واجب صفت یسر کے ساتھ ثابت ہے، بس اگر قدرت میسرہ کے بغیر واجب باقی رہا تو آسانی اور یسر عسر محض سے بدل جائے گا، یعنی جس عبارت اور مامور بھی کا آسانی کے ساتھ ادا کرنا واجب ہوا تھا اس کو دشواری کے ساتھ ادا کرنا پڑے گا، حالانکہ یہ حکمت شرع کے بالکل خلاف ہے۔ چنانچہ ثابت ہوا کہ قدرت میسرہ کا دوام واجب کے لیے شرط ہے۔ حتی تبطل الزکاة والعشر والخراج بہلاک المال تفرع على قوله ودوام هذه القدرة، یعنی أن الزكاة كانت واجبة بالقدرة الميسرة لأن التمكن فيه يثبت بملك أصل المال، فإذا اشترط النصاب الحولي علم أن فيه قدرة ميسرة، فإذا هلك النصاب بعد تمام الحول سقطت الزكاة، إذ لو بقيت عليه لم يكن إلا غرما۔ وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا تسقط لتقرر الوجوب عليه بالتمكن بخلاف ماذا استهلكه، إذ تبقى عليه زجرا له على التعدي، وهذا إذا ما هلك كل النصاب، إذ لو هلك بعض النصاب تبقى بقسطه، لأن شرط النصاب في الابتداء لم يكن إلا للغناء لا لليسر، إذ أداء درهم من 40 كأداء 5 دراهم من 200، فإذا وجد الغناء ثم هلك البعض فاليسر في الباقي باق بقدر حصته، وكذا العشر كان واجبا بالقدرة الميسرة، حتیٰ کہ مال کے ہلاک ہونے سے زکوٰۃ، عشر اور خراج باطل ہو جائے گے۔ یہ مصنف کے قول و دوام هذه القدرة پر تفریع ہے، یعنی زکوٰۃ قدرت میسرہ کی وجہ سے واجب تھی، اس لیے کہ اس میں نفس قدرت اصل مال کے مالک ہونے سے ثابت ہو جاتی ہے۔ پس جب نصاب حولی کی شرط لگائی گئی تو معلوم ہو گیا کہ اس میں قدرت میسرہ ہے، پس جب سال پورا ہونے کے بعد نصاب ہلاک ہو گیا تو زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، کیونکہ اگر مکلف پر زکوٰۃ باقی رہ جائے تو یہ صرف تاوان ہوگا، اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زکوٰۃ ساقط نہ ہوگی، کیونکہ مکلف پر قدرت ممکنہ کی وجہ سے وجوب ثابت ہے،
برخلاف اس صورت کے جب مکلف خود نصاب کو ضائع کر دے، اس لیے کہ اس پر زکوٰۃ باقی رہ جاتی ہے تاکہ اس کی زیادتی پر اس کے لیے ڈانٹ ہو، اور یہ اختلاف اس وقت ہے جب پورا نصاب ہلاک ہو جائے، کیونکہ اگر نصاب کا ایک حصہ ہلاک ہوا تو زکوٰۃ اس کے باقی حصے کی باقی رہ جائے گی، اس لیے کہ ابتدا میں نصاب کی شرط صرف غنا کے لیے تھی نہ کہ یسر کے لیے، اس لیے کہ 40 میں سے 1 درہم کا ادا کرنا ایسا ہے جیسے 200 درہم سے 5 درہم کا ادا کرنا۔ پس جب مالداری پائی گئی، پھر بعض نصاب ہلاک ہو گیا تو باقی کے اندر اس کے حصے کے بقدر یسر باقی ہے، اور اسی طرح عشر قدرت میسرہ کی وجہ سے واجب تھا۔ وَكَذَا الْعُشْرُ كَانَ وَاجِبًا بِالْقُدْرَةِ الْمُيَسِّرَةِ لِأَنَّ الْمُمَكِّنَةَ فِيهِ كَانَ بِنَفْسِ الزَّرَاعَةِ فَإِذَا شُرِطَ قِيَامُ 9 الْأَعْشَارِ عِنْدَهُ كَانَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ بِطَرِيقِ الْيُسْرِ فَإِذَا هَلَكَ الْخَارِجُ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنَ التَّصَدُّقِ يَبْطُلُ الْعُشْرُ بِحِصَّتِهِ لأنه اسم إضافي يقتضي وجود الحصص الباقية، وكذا الخراج كان واجبا بالقدرة الميسرة لأنه يشترط فيه التمكن من الزراعة بنزول المطر ووجود آلات الحرث وغير ذلك، فإذا عطل الأرض ولم يزرع يجب عليه الخراج للتمكن التقديري، وهذا مما يعرف ولا يفتى به لتجاسر الظلمة، بخلاف العشر فإنه يشترط فيه الخارج التحقيقي دون التقديري، ولكن إذا لم يعطل وزرع الأرض واصطلمت الزرع آفة يسقط عنه الخراج لأنه واجب بالقدرة الميسرة۔ اسی طرح عشر قدرت میسرہ کی وجہ سے واجب تھا، کیونکہ قدرت ممکنہ اس میں نفس زراعت سے حاصل تھی، پس جب مالک کے پاس 9 حصوں کے موجود ہونے کی شرط لگائی گئی تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ عشر بطریق یسر واجب ہے، پس جب صدقے پر قدرت کے بعد پوری پیداوار یا بعض پیداوار ہلاک ہو گئی تو عشر اسی کے حصے کے بقدر باطل ہو جائے گا، اس لیے کہ عشر ایک اضافی اسم ہے جو باقی حصوں کے موجود ہونے کا تقاضا کرتا ہے، اور اسی طرح خراج قدرت میسرہ کی وجہ سے واجب تھا، اس لیے کہ اس میں بارش برسنے اور کھیتی کے آلات موجود ہونے کے ساتھ زراعت پر قدرت شرط ہے، پس جب مالک زمین کو بیکار چھوڑے رکھے اور زراعت نہ کرے تو اس پر تقدیری قدرت کی وجہ سے خراج واجب ہوگا، اور یہ ان امور میں سے ہے جس کو پہچانا جائے گا، لیکن ظالموں کی دلیری کی وجہ سے اس پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا، برخلاف عشر کے، کیونکہ اس میں حقیقتاً پیداوار کا ہونا شرط ہے، تقدیری نہیں۔ لیکن جب مالک بیکار نہ کرے اور زمین میں کھیتی کرے اور کوئی آفت کھیتی کو برباد کر دے تو اس سے خراج ساقط ہو جائے گا، کیونکہ خراج قدرت میسرہ کی وجہ سے واجب ہے۔ عزیز طلبہ کرام، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے سابق میں بیان فرمایا ہے کہ واجب کے دائم ہونے کے لیے قدرت میسرہ کا دائم ہونا شرط ہے۔ واجب کے دائم ہونے کے لیے قدرت میسرہ کا دائم ہونا شرط ہے۔ اسی پر تفریح کرتے ہوئے فرمایا کہ مال نصاب کے ہلاک ہونے سے زکوٰۃ اور پیداوار کے ہلاک ہونے سے
مال نصاب کے ہلاک ہونے سے زکوٰۃ اور پیداوار کے ہلاک ہونے سے عشر اور خراج باطل ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ قدرت میسرہ کی وجہ سے واجب ہوتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ پر نفس قدرت ممکنہ ایسے مال نصاب کے مالک ہونے سے ثابت ہو جاتی ہے جو مال حاجت اصلیہ اور قرضے سے فارغ ہوتا ہے۔ لیکن جب حولان حول کی شرط لگا دی گئی جو نماء حقیقی اور مال بڑھنے کے قائم مقام ہیں، تو معلوم ہو گیا کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے قدرت میسرہ شرط ہے۔ چنانچہ اگر وجوب زکوٰۃ کے لیے قدرت میسرہ شرط نہ ہوتی تو حولان حول کو شرط قرار نہ دیا جاتا۔ چنانچہ وجوب زکوٰۃ کے لیے اسی قدرت میسرہ کے شرط ہونے کی وجہ سے حولان حول کے بعد اگر پورا مال نصاب ضائع ہو گیا تو احناف کے نزدیک اس کی زکوٰۃ بھی ساقط ہو جائے گی، اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زکوٰۃ ساقط نہ ہوں گی۔ ہاں اگر حولان حول سے پہلے مال نصاب ضائع ہو گیا تو بالاتفاق زکوٰۃ واجب نہ ہوگی بلکہ مکلف کے ذمے سے ساقط ہو جائے گی۔ حولان حول کے بعد مال نصاب ضائع ہونے کی صورت میں زکوٰۃ ساقط ہونے پر احناف کی دلیل یہ ہے کہ مال نصاب ضائع ہونے کے باوجود اگر مکلف پر زکوٰۃ باقی رکھی گئی تو یہ مکلف پر ایک طرح کا تاوان ہوگا اور بغیر قدرت کے زکوٰۃ واجب کرنا لازم آئے گا، حالانکہ قدرت میسرہ کے بغیر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ حولان حول کے بعد مال نصاب ہلاک ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ مکلف کے ذمے سے ساقط ہو جاتی ہے۔ رہی یہ بات کہ دنیا و آخرت دونوں میں زکوٰۃ ساقط ہوگی یا صرف دنیا میں، تو اس بارے میں صاحب مشکات الانوار کی رائے یہ ہے کہ دنیا و آخرت دونوں میں ساقط ہو جائے گی، لیکن صاحب التقریر نے کہا کہ صرف احکام دنیا میں ساقط ہوگی، ورنہ آخرت کے لحاظ سے گناہگار ہوگا اور اس پر مواخذہ ہوگا۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ پورا نصاب ہلاک ہونے کے باوجود یہ شخص قدرت ممکنہ کے سبب سے چونکہ ادائے زکوٰۃ پر قادر ہے، اس لیے زکوٰۃ کا وجوب اس پر ثابت اور قائم رہے گا، یعنی زکوٰۃ واجب رہے گی، ساقط نہ ہوگی۔ ہاں اگر کسی نے حولان حول کے بعد پورا نصاب ہلاک کر دیا تو ہمارے نزدیک بھی اس پر زکوٰۃ باقی رہے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شخص نے پورا مال نصاب ہلاک کر کے مستحق زکوٰۃ یعنی فقیر کے حق میں تعدی کی ہے، زیادتی کی ہے۔ چنانچہ اس تعدی اور ظلم کے پیش نظر زجرن اور سزاً اس شخص پر زکوٰۃ کو باقی رکھا جائے گا۔ صاحب نور الانوار فرماتے ہیں کہ ہمارے اور شوافع کے درمیان یہ اختلاف پورا مال نصاب ہلاک ہونے کی صورت میں ہے، ورنہ اگر نصاب کا ایک حصہ ہلاک ہو گیا تو باقی ماندہ حصے کی زکوٰۃ ہمارے نزدیک بھی باقی رہے گی اور ہلاک شدہ کی ساقط ہو جائے گی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ابتدا میں نصاب کی شرط صرف غنا کے لیے تھی، یعنی مکلف کو غنی مالدار کرنے کے لیے ابتدا میں نصاب کی شرط لگائی گئی تھی، کیونکہ زکوٰۃ کا مطلوب فقیر کو غنی کرنا ہے، اور غنی وہی کر سکتا ہے جو خود بھی غنی ہو، لہذا مکلف کا غنی ہونا ضروری ہے، اور غنا کے سلسلے میں لوگوں کی حالتیں چونکہ مختلف ہے، اس لیے شارع نے ملک نصاب کے ساتھ غنا کو مقدر کیا ہے، یعنی شریعت کی نظر میں جو مالک نصاب ہوگا وہ غنی کہلائے گا، اور جو نصاب کا مالک نہ ہو وہ غنی نہ کہلائے گا۔ بہرحال ابتدائے سال میں نصاب کی شرط لگانا محض غنا کے لیے ہے، یسر کے لیے نہیں ہے، یعنی نصاب کا مالک ہونا وجوب زکوٰۃ کے لیے قدرت ممکنہ کے مانند ہے، نہ کہ قدرت میسرہ کے مانند۔
اور نصاب کا مالک ہونا قدرت میسرہ اس لیے نہیں ہے کہ 40 دراہم میں سے 1 درہم ادا کرنا یسر اور آسانی میں ایسا ہے جیسے 200 دراہم میں سے 5 درہم ادا کرنا، یعنی جس قدر یسر اور آسانی 200 دراہم میں سے 5 درہم ادا کرنے میں ہے، اسی قدر یسر 40 دراہم میں سے 1 درہم ادا کرنے میں ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ نصاب کی شرط لگانا یسر کے لیے نہیں ہے بلکہ غنا کے لیے ہے۔ پس جب غنا یعنی مالی کے نصاب ہونا پایا گیا اور پھر حولان حول کے بعد نصاب کا ایک حصہ ہلاک ہو گیا تو یسر باقی حصے میں چونکہ اس کے حصے کے بقدر موجود ہے، اس لیے باقی حصے میں وجوب زکوٰۃ باقی رہے گی۔ مثلا 200 درہم میں سے حولان حول کے بعد 100 درہم ضائع ہو گئے تو باقی 100 درہم میں 2.5 درہم زکوٰۃ واجب رہے گی اور ہلاک شدہ 100 درہم کی زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، کیونکہ 200 درہم میں سے 5 درہم ادا کرنے میں جس قدر آسانی ہے اسی قدر 100 درہم میں سے 2.5 درہم ادا کرنے میں آسانی ہے۔ شارح علیہ الرحمہ نے کہا کہ عشر بھی قدرت میسرہ کی وجہ سے واجب تھا، کیونکہ عشر میں قدرت ممکنہ تو نفس زراعت سے حاصل ہے، لیکن جب مالک زمین کے پاس 9 حصوں کے باقی رہنے کی شرط لگا دی گئی تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عشر بطریق یسر واجب ہوتا ہے۔ لہذا اگر عشر ادا کرنے پر قادر ہونے کے بعد پوری پیداوار ہلاک ہو جائے یا کچھ پیداوار ہلاک ہو جائے تو ہلاک شدہ کے بقدر عشر باطل ہو جائے گا، یعنی پوری پیداوار ہلاک ہونے کی صورت میں پورا عشر باطل ہو جائے گا اور کچھ ہلاک ہونے کی صورت میں اسی کے بقدر عشر باطل ہو جائے گا، کیونکہ عشر ایک اضافی نام ہے جو 9 حصوں کے موجود ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ پس ہلاکت کے بعد جو باقی رہے گا اس کا 10واں حصہ واجب ہوگا۔ اسی طرح خراج بھی قدرت میسرہ کی وجہ سے واجب تھا، کیونکہ خراج واجب ہونے کے لیے زراعت پر قادر ہونا شرط ہے، بعین طور کے بارش برستی ہو اور کھیتی کے آلات موجود ہوں۔ چنانچہ اگر زمین بنجر ہو یا زمین بنجر تو نہ ہو لیکن بارش نہ ہوئی ہو یا کھیتی کے آلات مہیا نہ ہوں تو ان صورتوں میں خراج واجب نہ ہوگا، کیونکہ خراج کا واجب ہونا زمین کے نما سے متعلق ہے نہ کہ زمین کے رقبے اور اس کی ذات سے۔ بس خراج واجب ہونے کے لیے بارش برسنے، کھیتی کے آلات موجود ہونے اور زمین کے بنجر نہ ہونے کی شرط لگانا یسر اور آسانی کی شرط ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ وجوب خراج کے لیے قدرت میسرہ شرط ہے۔ فَإِذَا أَبْطَلَ الْأَرْضَ وَلَمْ يَزْرَعْ، اس عبارت سے ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر خراج قدرت میسرہ کی وجہ سے واجب ہے تو جو شخص اپنی خراجی زمین کو بیکار چھوڑ دے اور اس میں کاشت نہ کرے تو اس پر خراج واجب نہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس شخص پر خراج واجب کرنے میں کوئی یسر نہیں ہے، حالانکہ شریعت اسلام نے اس پر بھی خراج واجب کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ تقدیراً قدرت میسرہ موجود ہے، یعنی زمین بھی قابل کاشت ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، کھیتی کے آلات بھی موجود ہے، مگر اس کے باوجود کھیتی نہ کرنا اور زمین کو بیکار چھوڑنا ایسا ہے گویا اس نے اس کو ہلاک کر ڈالا، اور یہ ایک قسم کی تعدی ہے، زیادتی ہے، اور تعدی اور ظلم کی صورت میں واجب ساقط نہیں ہوتا ہے، لہذا اس شخص کے ذمے سے خراج بھی ساقط نہ ہوگا بلکہ تقدیری قدرت میسرہ کی وجہ سے خراج واجب ہوگا۔ لیکن یہ خیال رہے کہ علم کی حد تک تو اس مسئلے کے جاننے اور بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اس پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا، ورنہ ظالم حکام دلیر ہو جائے گے، یعنی حقیقتاً عدم قدرت کے باوجود یہ الزام لگا کر کہ تم قادر تھے مگر تم نے زمین کو بیکار چھوڑے رکھا،
خراج وصول کر لیں گے، اور یہ سراسر ظلم ہے۔ چنانچہ لوگوں کو افسران اور عمال کے ظلم سے بچانے کے لیے تقدیری پیداوار کی صورت میں خراج واجب ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا، برخلاف عشر کے، کیونکہ عشر واجب ہونے کے لیے حقیقتاً پیداوار کا ہونا شرط ہے، تقدیری پیداوار معتبر نہیں ہے۔ پس جب پیداوار حقیقتاً موجود ہوگی تب عشر واجب ہوگا، محض تقدیری اور تخمینی پیداوار سے عشر واجب نہ ہوگا۔ ہاں، اگر زمین کا مالک زمین کو بیکار نہ چھوڑے بلکہ اس میں کاشت کرے اور پھر وہ کاشت کسی آفت سماوی سے بالکل برباد ہو جائے، کھیتی کا نام و نشان نہ رہے، تو اس صورت میں زمین کے مالک سے خراج ساقط ہو جائے گا، کیونکہ خراج قدرت میسرہ کی وجہ سے واجب ہوا ہے۔ اب اگر آسمانی آفت کے کھیتی کو ہلاک کرنے کے باوجود خراج واجب کیا گیا تو یہ زمین کے مالک پر تاوان ہوگا اور یسر عسر سے بدل جائے گا، جس کی شریعت اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔